على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج یوم الاثنین پیر کا دن ہے اور اسلامی تاریخ 24 ذی قعدہ 1429 ہے. نومبر کی 24 تاریخ ہے اور 2008 ذی قعدہ کی غالباً 25 تاریخ ہوگی. تدریب المعلمین والمعلمات یعنی اساتذہ ٹریننگ کورس کے اسباق میں پہلے تو ہم اپنے بزرگوں کے اقوال، اکابرین علماء دیوبند، ان حضرات کے اقوال اور نصیحتیں بطور ترغیب کے پڑھیں گے جو تعلیم اور تربیت کا کامل حصہ ہے اور ضرورت ہے. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے اکابرین علماء دیوبند کے اقوال زرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید، حفظ تجوید، ناظرہ تجوید کا قاعدہ اور حدیث مبارک اور فقہ جو بھی اسلامی علوم ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کرام بزرگوں کی وہ امانت ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اب اس کتاب میں دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اقوال میں ہم آپ کو یہ 14-15 دنوں میں 4 اسباق پڑھائیں گے. اور تو زیادہ باتیں ہیں لیکن اس میں انتخاب کر کے ایک یہ کہ دنیا اور دولت سے بے نیازی، یہ آپ کو ہم انشاءاللہ کسی دن پڑھائیں گے. دوسری بات عشق رسول اور احترام مدینہ، یہ بھی ہمارے سبق پاک کا حصہ ہے کہ ہماری محبت ہو پیغمبر سے، عشق رسول ہو. تیسری بات حضرت کی اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کی کمائی، اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنا اور اپنے پیٹ اور بچوں کی پرورش کے لیے اپنے ہاتھوں سے مال کمانا، یہ ہمارے اکابر کا شیوا ہے. اور چوتھی بات ہم کسی وقت درس میں حضرت کی یہ بیان کریں گے کہ بزرگوں کے قریب دفن ہونا. کوئی بزرگ عالم دین ہے اور خوش نصیب مسلمان اس کے ساتھ دفن ہو گیا، اس کے کچھ فائدہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں حضرت کی اقوال اس کتاب میں آپ کے سامنے آئیں گے. دوسرے اس میں عالم دین ہیں دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو رحمت اللہ علیہ. ان کے 4 بیانات ہم آپ کو سنائیں گے. ایک یہ کہ عالم کا سونا عبادت کیوں ہے. مدرس اور عالم جب سوتا ہے اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس کے بارے میں اس کتاب میں آپ کو مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ملے گا اور ان کا قول زرین. دوسری بات حضرت کی
طلباء کرام کا احترام اور طلباء کرام کے جوتے اٹھانا، اس کے بارے میں، تاکہ استادوں کے اندر عاجزی پیدا ہو، اور یہ درس تدریس کا اصول ہیں۔ اور مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب کی تیسری بات ہم پڑھیں گے، 22 برس کے بعد تکبیر اولا کا فوت ہونا۔ 22 سال 5 وقت نمازیں جماعت سے پڑھی ہیں تکبیر اولا کے ساتھ، 22 سال کے بعد حضرت سے پہلی تکبیر فوت ہو گئی ہے، اس پر افسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی طلباء اور علماء کی نصیحت ہے، ہمارے اکابر کا یہ طرز ہے جی، یہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات حضرت کی طلباء کرام کے عقائد و اعمال کی نگرانی۔ آج کل ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں لیکن اخلاق اعمال کی نگرانی نہیں کرتے، عقائد کی، تو طلباء کرام وہ پھسل جاتے ہیں، کبھی کبھی فضولیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کا مزاج اکابر کا تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد اور اعمال کی نگرانی، یہ آپ کو اس کتاب میں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر شریعت و طریقت کے بادشاہ اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الہند مولانا مفتی محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے اقوال آپ کو اس میں ملیں گے۔ ان کی ہم 4 اسباق آپ کو پڑھائیں گے۔ ایک یہ کہ ہم نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق حاصل کیے، حضرت کو انگریزوں نے قید کیا مالٹا کی جیل میں، پھر حضرت جب جیل سے نکلے تمام طلباء کو بٹھا کر پھر فرمایا کہ ہم نے مالٹا کے جیل میں 2 سبق حاصل کیے۔ اللہ اکبر، اس کو سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جی، یہ آپ کو پڑھائیں گے اس کتاب میں۔ دوسری بات حضرت کی پڑھائیں گے وضو سے بچا ہوا پانی، اس کے استعمال کا طریقہ، پینا اور زیر ناف چھڑکنا، اس میں کیا حکمت ہے۔ عجیب ایک علمی نکتہ اور ہمارے علماء کے علوم کا عجیب جو ہے نا انداز آپ کو معلوم ہوگا۔ تیسری بات انگریزی تعلیم کے برے اثرات۔ جب انگریزی تعلیم کے ساتھ اسلامی اور مذہبی علم حاصل نہ کیا ہو تو علیحدہ انگریزی تعلیم کے جو برے اثرات ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کرنا اس کتاب میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ چوتھی بات، جو دنیاوی علوم ہیں، عصری علوم، ان کے ادارے، اسکول کالج، اگر ان کے اندر اسلامی تعلیمات نہ ہوں تو وہ اسلام کے بدنامی کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ آپ کو اس کتاب میں حضرت کے اقوال ملیں گے انشاءاللہ۔ کتنے علماء ہو گئے؟ 3۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھے نمبر پر حکیم الامت مولانا الشاہ القاری محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اقوال آپ کو اس کتاب میں ہم پڑھائیں گے۔ 4 باتیں۔ بعض اہل علم اپنی اولاد کو دنیا کی طرف لے جاتے ہیں، اس کا نقصان۔ ہوتے ہیں علماء دیندار حاجی لیکن اپنے اولاد کو دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں، اس کے برے اثرات۔ دوسری بات قرآن مجید سے غفلت، تجوید لوگ نہیں پڑھتے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی عظمت نہیں ہے، اس لیے لوگ قرآن سے غفلت کرتے ہیں، تجوید سے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 60 پر آپ کو ملیں گے۔ تیسری بات حضرت کی تحفظ ایمان اور صحبت صالح۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے صحبت میں، تزکیہ نفس کے لیے نیک لوگوں کے صحبت میں، مجلس میں وقت گزارو تاکہ علم کے ساتھ آپ کا عمل غالب ہو جائے۔ تزکیہ نفس، یہ اس کتاب میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات حضرت کی اس کتاب سے ہم پڑھیں گے
سب سے اچھے پڑھنے اور پڑھانے والے قرآن کے استاد. ساری دنیا میں پروفیسر بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، کتابیں پڑھانے والے بھی ہیں، مدرسین بہت ہیں، لیکن تمام مدرسین میں خوش نصیب مدرسین کون ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اس میں آپ کو حضرت کا قول زرین ملے گا. کتنے ہو گئے؟ 4. 5ویں نمبر پر اسی کتاب میں اکابرین علماء دیوبند کے اقوال زرین میں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی کو رحمت اللہ علیہ، جذبے سے رکھوائے گا، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے اقوال. ان میں آپ کو، چونکہ آپ کا وقت مختصر ہے، اس میں 4 باتوں کا انتخاب کر کے آپ کو سناؤں گا. پہلی بات حضرت کی تبلیغ کی ضرورت، تبلیغ کی ضرورت. دوسری بات، اس کتاب میں غفلتوں کو دور کرنے والا قرآن مجید ہے. آپ کی غفلت ختم ہو جائے، آپ کی بزدلی ختم ہو جائے، آپ کی گناہ پاک ہو جائیں. اگر گناہوں سے پاکی چاہتے ہو، اگر غفلت دور کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی رحمت کو کھینچنا چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو اور پڑھاؤ. حضرت کی بات اس میں آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تیسری بات، اپنے اساتذہ کرام کی خدمت. مولانا مدنی صاحب رات کی تاریکی میں اپنے استاد کے مہمان خانہ میں جاتے ہیں اور وہاں لیٹرین صاف کرتے ہیں اور ٹوکری میں گندگی اٹھا کر کسی میں پھینکتے ہیں. اس پر اللہ نے جو مقام دیا، آج ہم لوگ خدمت پر شرماتے ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے، استاذوں کی خدمت نہیں کرتے. ان حضرات کی بات آئے گی انشاءاللہ. چوتھی بات حضرت کی، ہر گھر ہر بستی میں قرآن و سنت کی تعلیم ہو اور نیک تربیت ہو. یہ حضرت کے اقوال 4 اس میں سے آپ کو پڑھائیں گے. چھٹے نمبر پر داعی اللہ حضرت مولانا محمد الیاس کو رحمت اللہ علیہ کے اقوال زرین اس میں ہیں، لیکن اس میں آپ کو 4 باتیں بتائیں گے کیونکہ وقت مختصر ہے. یہ تعلیم تربیت ہے، ٹریننگ ہے. اس میں ایک بات کو آپ کو پڑھائیں گے حضرت کی کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا اللہ تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دوسری بات، تبلیغ کا حاصل کیا ہے؟ تبلیغ کا حاصل اوپر والوں سے دین لینا اور نیچے والوں کو دین سکھانا اور کسی پر احسان نہ کرنا، کسی پر احسان نہ کرنا. عجیب باتیں ہیں جی. اور تیسری بات حضرت کی، اکثر دینی مدارس میں ایک بڑی غفلت. دینی مدرسے میں علماء، متممین، مدرسین طلباء کو تیار کرتے ہیں، لیکن فراغت کے بعد ان کی نگرانی نہیں کرتے تو وہ اپنے ہاتھ سے نکل کر دنیا کے اندر مشغول ہو کر ان کا علم تباہ ہو جاتا ہے. یہ حضرت بتائیں گے ہم انشاءاللہ. عجیب بات بتائیں گے. چوتھی بات حضرت کی، علم کا سب سے پہلا تقاضا یعنی اللہ کا تعلق. آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو حاصل کرنا یہ علم کا پہلا تقاضا ہے. یہ ہمارے طلباء کو معلوم نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت کی اصول ہیں. کتنے علماء ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ 6 ہو گئے. اور 7ویں اقوال زرین میں فخر المحدثین اور میرے استاد اور بزرگوار حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب کو نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے محتمم، ان کے اقوال زرین اس کتاب میں آئیں گے. ان کے بہت سی باتیں ہیں. ایک جو
زندگی کو تبدیل کرنے والی بات ہوتی ہے، خاص نچوڑ۔ اس میں ایک بات یہ ہوگی کہ قرآن پڑھانے والوں کی فضیلت، جو قاعدہ ناظرہ پڑھاتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، یہ آپ کو حضرت بتائیں گے انشاءاللہ۔ میری بات چھوٹی ہے، کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی بات بڑی وزن کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ دوسری بات حضرت کی خدمت اساتذہ اور والدین، استاذوں کی خدمت سے علم میں برکت اور ماں باپ کی خدمت سے عمر میں برکت ہوگی۔ آج کل کچھ طلباء استاذوں کی خدمت نہیں کرتے، استاذوں کی کرتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، یہ دونوں نقصان ہیں۔ یہ آپ کو حضرت کی بات آئے گی۔ تیسری بات، حدیث پاک کی روشنی میں طالب علم کی 3 قسمیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ مدرس بن کر، عمل والے بن کر دنیا کو سیراب کریں گے، فیض پہنچائیں گے۔ بعض وہ ہیں کہ وہ مدرس نہیں بنیں گے، بس صرف اپنا عمل ٹھیک کیا۔ اور بعض وہ ہیں کمزور کہ علم کر لیا لیکن خود بھی عمل نہ کیا۔ طلباء کے 3 قسمیں بنتے ہیں۔ چوتھی بات حضرت کی ہوگی تربیت اخلاق، نیک عمل کی تربیت، تزکیہ نفس، یہ تعلیم سے مقدم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيكُمْ کا لفظ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے اقوال زرین آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ آج یہ کتاب میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو اگر کسی کو چاہیے دفتر سے لے لو، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ ابھی میں ان میں سے ایک بات جو آج ہمارے درس کے متعلق ہے، درس کا حصہ ہے، اس میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 60، قرآن مجید سے غفلت۔ اب یہ سنو علماء کرام، آپ بیٹھے ہیں، یہ حضرت تھانوی صاحب مفتی بھی ہیں، امداد الفتاوی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے عورتوں کے لیے بہشت زیور لکھا ہے، اور تجوید میں جمال قرآن، اور تفسیر میں بیان القرآن، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً کم و بیش حضرت کی 1300 کتابیں اسلامی لکھی گئی ہیں۔ ان کی بات آپ کو نقل کر دیتا ہوں برکت کے لیے۔ اکثر لوگ پوری درسیات ختم کر جاتے ہیں، لیکن ان کو قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ مولانا توجہ فرمائیے، عرض فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ پورے درسیات ختم کر جاتے ہیں، لیکن ان کو قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ 9-10 سال علم صرف میں، علم نحو میں، منطق میں، علم عقائد میں، فلسفہ میں گزار لیتے ہیں، لیکن جب فارغ ہو جاتے ہیں تو قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے۔ صرف کتابوں میں صفات حروف و مخارج پڑھ لی ہیں، اس سے زیادہ، اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کا پڑھنا اس وقت تک نہیں آتا، میں نہیں کہہ رہا، میرے بزرگ فرما رہے ہیں، حکیم الامت ہیں، مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فرماتے ہیں یہ بالکل غلط خیال ہے۔ قرآن کا پڑھنا اس وقت تک نہیں آتا کہ جب تک خاص کسی ماہر استاد سے اس کو نہ سیکھا جائے۔ آپ حضرات آئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرما لے۔ یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ قرآن ٹھیک کریں۔ ہمارے پاس حفاظ کرام ہیں، کچھ علماء بھی ہیں، لیکن آپ حقیقت مجھے بتائیں کہ جب آپ آئے تھے آپ کے قرآن میں کتنی غلطیاں تھیں، کتنی غلطیاں تھیں، اعوذ باللہ میں کتنی غلطیاں تھیں، سورہ فاتحہ میں کتنی تھیں۔ 1 مہینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو کہاں تک پہنچا دیا جی۔ تو درسیات سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے قرات کی مشق نہیں کی تو ہم کو غلط پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ بعض اہل علم بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اگر ہا کی جگہ ہا پڑھیں، صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں، ہم معذور ہیں کیونکہ ہم نے مشق نہیں کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عذر نہیں قبول ہوگا۔
آپ نے منطق میں کتنا وقت گزارا، آپ نے صرف میں کتنا وقت گزارا، نحو میں کتنا گزارا، اور اللہ کے قرآن سیکھنے کے لیے آپ نے وقت نہیں گزارا؟ بات اصل یہی ہے کہ خدا کی محبت اور اس کا خوف دل سے جاتا رہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تجوید کو اور قرآن کو توجہ نہیں دیتے اور غفلت کرتے ہیں، اس کی اصل بیماری کیا ہے؟ بات اصل یہی ہے کہ خدا کی محبت اور اس کا خوف دل سے جاتا رہا۔ اگر یہ اشتہار دے دیا جائے اخبار میں کہ جو شخص مخارج حروف صحیح کر کے سنا سکے اس کو ایک حرف پر 5 روپے انعام ملے گا، تو آج شہر کے شہر قرات پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آئیں گے اور درسگاہ بھر جائیں گے، کیونکہ 5 روپے مل رہے ہیں۔ اگر بادشاہ وقت کے ذریعے سے، اگر گورنر صوبے کے وزیر کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ اگر کوئی ایک مخرج ٹھیک کرے گا تو اس کو ہم 5 روپے انعام دیں گے، تو سارے بازار میں دکاندار بھی آئیں گے، عوام بھی آئیں گے کہ بھئی 5 روپے ملیں گے، 10 روپے، تو پھر ایک وزیر کے ایک وعدے پر، دنیا کی ایک انعام پر بھاگ کر آئیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو قراءت سے پڑھو، پیغمبر فرما رہے ہیں قرآن کو پڑھو، یہ ثواب ملے گا، اس کا یقین نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی عظمت نہیں ہے، اور کچھ نہ کچھ تصحیح کر کے انعام لینے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ خدا کی رضا کے لیے امنگ نہیں پیدا ہوتی۔ تو یہ حضرت کی بات سے ایک بات یہ نکل آئی، ہم پڑھ رہے ہیں تجوید کا قاعدہ، کہ بھئی تجوید کا قاعدہ پڑھنا بڑی سعادت ہے، مخارج پڑھنا بڑی سعادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے غفلت کرنا، اس کو توجہ نہ دینا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور یہ تجوید صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گی جب تک ماہر استادوں سے مشق نہیں کرو گے۔ مشق کیا ہے؟ یہ حروف کیسے پڑھیں گے، پہلی تختی، دوسری تختی، حدر کیسے پڑھیں گے، اب یہ جو ہے استاد سے پڑھنے کی جو مشق ہے ہم آپ کو ابھی پڑھاتے ہیں۔ تجوید کا قاعدہ حق و قرآن بعد میں پڑھائیں گے، پہلے آپ کو ہم مسنون تلاوت، ترتیل اور تدویر سکھاتے ہیں۔ بسم اللہ کریں جی۔ یہ کتاب جس کو ضرورت ہو تو عصر کے بعد دفتر میں جا کر وصول کر سکتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ تقریباً 200 سے زیادہ آپ حضرات درس کے شرکاء بیٹھے ہیں، وہاں طالبات باپردہ مدرسۃ البنات میں، اور آپ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں 200 سے زیادہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سبق جو پڑھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شعبوں کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم اللہ کے رسول کے 4 شعبے سیکھیں اور پھر وارث رسول اور شاگرد رسول بن جائیں۔ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے، خواہ ایک حرف پڑھیں خواہ پوری کتاب پڑھیں، آپ کو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں شمار کریں گے جی۔ ایک تو یہ نیت کر لیں۔ اب جب ہم ترتیل اور تدویر پڑھیں گے تو اس میں پہلے یہ کہ ایک ایک لفظ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں لفظاً لفظاً، کلمتاً کلمتاً، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایک لفظ آپ کو الحمد للہ اس طرح، اور پھر ایک ایک لفظ صحیح کرانے کے بعد پھر آپ کو پڑھائیں گے آیتن آیتن۔ کیسے پڑھائیں گے؟ آیتن آیتن، پوری آیت، الحمد للہ رب العالمین، یہ آیتن آیتن ہے، اس طرح آپ کو پڑھائیں گے۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں بچوں کو اور اپنے مدرسہ میں آئندہ استاد بن کر آپ کیسے پڑھائیں گے۔ آپ کو تدریس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔
تیسرے نمبر پر ہم جو آپ کو آیتیں پڑھائیں گے اس میں خاص لازمی صفات والے حروف، موٹے حروف کون سے ہیں، تیز حروف کون سے ہیں، سخت حروف کون سے ہیں، قلقلہ والے کون سے ہیں، یہ آپ کو پڑھائیں گے حدر کے اندر، اس کا اجرا کرائیں گے۔ اور چوتھی بات، حدر ترتیل میں کیا پڑھائیں گے، یہ پڑھائیں گے کہ یہ جو آپ نے چند آیتیں پڑھ لی ہیں اس میں آپ فلانے غلطی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا تو غلطی ہوگی، صا کی جگہ سین پڑھ لیا تو غلطی ہوگی۔ عوام لوگ اس ایسی غلطیوں میں مبتلا ہیں، آپ ایسی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کو تنبیہات کیا بیان کریں گے، تنبیہات، خبردار یہ غلطی نہیں کرنی۔ الحمد کی جگہ الحمد نہیں پڑھنی، رب العالمین کی جگہ رب العالمین نہیں پڑھنا، نعبود کی جگہ نعبود نہیں پڑھنی۔ یہ آپ کو باریک غلطیاں بتائیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئیں، کتنے ہو گئے، 4۔ یہ کس میں، ترتیل اور تدویر میں انشاءاللہ۔ ہاں اب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ترتیل اور تدویر میں، کیونکہ پیغمبر کا طریقہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ لفظاً ہو گیا، اب پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس میں ضروری بات، عین جو ہے حمزہ کے بعد عین، اس کو ہم درمیان حلق میں پڑھیں گے۔ اعوذ، حمزہ پہلے حمزہ ہے اس کو سخت پڑھیں گے، پھر عین ہے اس کو درمیان حلق میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ذال ہے اس کو زبان کی نوک اوپر کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ثنایا علیہ ان کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر اعوذ باللہ۔ قاری صاحبان علماء سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے زبر زیر پیش حرکات معروف پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ مجہول پڑھنا قرآن میں نہیں ہے، پشتو میں مجہول ہوتا ہے۔ ہاں جی، اعوذ یہ مجہول کی آواز ہے، اعوذ پیش معروف جیسا، یہ عربی کی آواز ہے۔ تو اردو میں پشتو میں مجہول آواز ہوتی ہے حرکات، لیکن عربی میں قرآن میں مجہول آواز کی اجازت نہیں ہے، معروف پڑھے جاتے ہیں حرکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اب شین کی آواز منہ کے اندر پھیل گئی، کس صفت کی وجہ سے؟ تفشی کی وجہ سے۔ اب تفشی صفت لازم ہے کہ صفت عارضہ؟ صفت لازمہ ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ تیسرے نمبر پر میں آپ کو ضروری صفات کی طرف نشاندہی کراؤں گا کہ عین کو یوں پڑھو، ذال کو یوں پڑھو، شین کو یوں پڑھو، یہ وہ ضروری تیسری بات ہے۔ اب شین میں آواز پھیل جائے، من الشیطان، طا کو ہم موٹا پڑھیں گے، کون سی صفات کی وجہ سے؟ استعلاء اور اطباق۔ استعلاء اور اطباق یہ دونوں لازمی صفات ہیں کہ عارضی ہیں؟ لازمی صفات ہیں۔ اطباق کا تقاضا یہ ہے کہ زبان کا درمیان اوپر کے تعلق سے چمٹ جائے،
اور استعلا کا تقاضا یہ ہے کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو. اب آپ لوگ صرف یہ باتیں نہ سیکھیں, آپ صرف میری نقل کریں. اب طا کو زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے چمٹ کر پڑھیں, من الشیطان. ماشاء اللہ. اب اس میں غلطی آپ کو بعد میں بتاؤں گا, غلطی کا جو بحث ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے انشاءاللہ. نرجیم, را کو موٹا پڑھو, زبان کی یہ پشت اوپر کے مسوڑوں سے لگ جائے. نرجیم. اور کیا قاعدہ ہے, را پر جب زبر ہو یا پیش ہو تو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. را پر جب زیر ہو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. تو اب را پر زبر ہے, پر پڑھیں گے. نرجیم. تین باتیں ہو گئیں. ایک میں نے آپ کو لفظاً پڑھا دیا, پھر اعوذ باللہ کو آیتن, اس کے بعد پھر آپ کو ضروری جو صفات لازمہ ہیں وہ بتا دی ہیں. اب غلطیوں سے بچنے کا طریقہ کیا کہا میں نے کہ عین کو حلق کے درمیان میں پڑھیں گے. اگر عین کو آپ نے حلق کے جڑ سے نکالا تو پھر حمزہ اور عین میں فرق نہیں ہوگا. عین کو حمزہ کی طرح پڑھنا غلطی ہے. آپ نے پڑھیں میری آواز کو سنیں. اعوذو, یہ غلطی ہے. لوگ پڑھتے ہیں نا اعوذو, یہ کیا ہو گیا؟ عین کی جگہ کیا ہو گیا؟ حمزہ. کیا بن گیا؟ اب یہ غلطی ہے. عین کو حمزہ کی مخرج میں ادا کرنا یہ غلطی ہے. اعوذ صحیح, اعوذ یہ غلط. اس غلطی سے بچیں. آپ سنیں, آج گھر میں آپ اپنے مسجد میں سنیں, 50-60 سال کا آدمی ہوگا, اسکول کا پڑھا ہوا, پروفیسر ماسٹر ہوگا, بلکہ کچھ اہل علم ہوگا, آپ سنیں تو وہ بھی عین غلط پڑے گا جی. اللہ کے قرآن کی بنیاد ان کی غلط ہے جی. اعوذ, تو یہ عین کو حمزہ کی طرح پڑھنا غلطی ہے. اس غلطی سے بچنا چاہیے. دوسری بات, ذال میں رخوت ہے, نرم ہے کہ سخت ہے؟ نرم ہے, کیونکہ رخوت ہے. اب ذال کو زے کی طرح تیز پڑھنا سفیر کے ساتھ, ہاں جی, یہ غلطی ہوگی. ذال کو پڑھیں گے اعوذ, ذال نرم. اب کسی کی آواز اگر زے کی طرح اعوذ, یہ غلط آواز ہے. ذال کی جگہ زا کی آواز, تیز آواز نکالنا, یہ غلطی ہوگی. تو ذال کی آواز نرم پڑھیں گے. اب ہم کیا, ہمارے دل کے اندر درد ہو کہ اے اللہ میرے گھر کے اندر میرے ماں باپ غلط پڑھ رہے ہیں, میرے محلے میں لوگ غلط پڑھ رہے ہیں, اے اللہ مجھے ایسا قابل بنا دے قبول کہ میں تمام مسلمانوں کی اصلاح کر لوں. اللہ کو کتنا رحم آئے گا جب اللہ کا قرآن آپ ٹھیک کرائیں گے. آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ نماز کا اثر نہیں ہے. کیوں؟ کہ نماز کے اندر الفاظ سارے غلط ہیں. تو کیا بتا دیا کہ ذال کو تیز آواز سے پڑھنا غلطی ہے. کہو, ذال کو تیز آواز سے پڑھنا غلطی ہے, نرمی سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان. اب من الشیطان کے اندر لوگ کون سی غلطی کرتے ہیں مولانا؟ طا کی جگہ تا پڑھتے ہیں, من الشیطان, طا کو موٹا نہیں پڑھتے. اب اگر طا کے اندر استعلا اور اطباق کی صفت ادا نہ کی جائے تو طا اور تا کا ایک مخرج تھا, مخرج تو ایک تھا, لیکن تمیز کیسے ہو رہی تھی؟ جدائی صفات کی وجہ سے. اب اگر یہاں طا کو کوئی موٹا نہیں پڑھیں گے قاری صاحب تو کیسے ہوگا؟ من الشیطان, یہ غلط ہے. اس غلطی سے بچنا چاہیے. اس غلطی سے کیسے بچیں گے؟ زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے چمٹ جائے. اب پڑھو من الشیطان. اور تنبیہ کیا ہے؟ ہونٹ گول نہ ہو, موٹا پڑھیں گے لیکن زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے چمٹ جائے, ہونٹ گول نہیں ہوں گے. یہ بھی غلطی ہے. من الشیطان, یہ ہونٹ گول ہوگا, یہ غلطی ہے. تو پڑھیں گے زبان کے بیچ کو اوپر کے تالو سے لگا کر, لیکن ہونٹ اپنی جگہ پر. دیکھو
ماشاءاللہ بس زبان کا درمیان لگائیں انشاءاللہ 2-3 مرتبہ آپ تکرار میں پڑھیں گے تو آپ کا حرف ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی مدد سے. سارے قرآن پاک میں ہی حروف ہیں, ایک مرتبہ ٹھیک کر لو سارا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. 29 حروف ہیں, اس میں بعض حروف ذرا مشکل ہیں. من الشیطان الرجیم. اب یہ را کو ہم موٹا پڑھیں گے, اس میں یہ موٹائی صفت عارضہ ہے, اگر کوئی باریک پڑھے گا تو تلاوت کا حسن نہیں رہے گا, تلاوت کا صفت عارضہ کی غلطی ہوگی. نرجیم حرف تو ٹھیک پڑھ لیا لیکن حسن نہیں ہے. پیغمبر کا طریقہ کیا تھا کہ را پر جب زبر آتی تو آپ پر پڑھتے, موٹا پڑھتے, اس میں مزہ ہوتا ہے. اب سارا پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. جو حضرات تکرار کے لیے ہیں, آپ کا نام ہے محسنین. کیا ہے؟ نیکی کرنے والے. آپ کی جماعت ہے نیکی کرنے والے. آپ ان کے ساتھ نیکی کریں گے نا تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. تو آپ محسنین بنے. اچھا, ہمارے پرانے طلباء جو ہیں جو تجوید میں شامل ہیں ابھی وہ محسنین بنے, اور ایک ایک کے ساتھ ہر ایک ہماری طالبہ تجوید میں جو شامل ہے وہ نئی طالبات کے ساتھ اس طرح محنت کریں اور اللہ کو رحم آ جائے. اتنے مشغول ہو جاؤ قرآن میں, اگر آپ ذکر کے لیے فارغ نہیں ہیں, آپ دعا کے لیے, تو اللہ نے فرمایا کہ میں سب ذکر کرنے والے دعائیں مانگنے والوں سے اس شخص کو زیادہ ثواب دوں گا جو میرے قرآن میں مشغول رہا. یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان ہے, پیغمبر نے روایت کی ہے. کیسے فرمایا؟ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اعوذ باللہ ہو گئی. اس میں آپ نے لفظاً اعوذ پھر سارا مکمل آیت اعوذ باللہ مکمل ایک سانس میں. 2 تیسرے نمبر پر عین صحیح پڑھانا, زال نرم, ہاں جی, طا صحیح, را موٹی. یہ صفات لازمہ صفات عارضہ. پھر چوتھے نمبر پر غلطیوں سے بچانا, عین کی جگہ حمزہ نہ پڑھو, زال کی جگہ زا نہ پڑھو, طا کی جگہ تا نہ پڑھو, اور رجیم موٹی کی جگہ را باریک نہ پڑھو. سمجھ گئے؟ یہ 4 بحثیں آپ کی ہو گئی. اب بسم اللہ پڑھتے ہیں لفظاً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک لفظ کلمہ لفظاً کلمتاً پڑھ لیا. اب سارا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے اندر جو ضروری لازمی صفات ہیں, ہاں جی, 20 کے اندر جو سین ہے یہ تیز پڑھیں گے. کس وجہ سے؟ سفیر کی وجہ سے. سفیر لازمی صفت ہے. سفیر کا معنی آواز منہ کے اندر سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے. بسم اللہ. ماشاءاللہ. لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے, لفظ اللہ کا علام پر پڑھیں گے کہ باریک؟ یہاں لفظ اللہ کا علام باریک پڑھیں گے. بسم اللہ. نماز جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو لفظ اللہ کا علام پر پڑھیں گے کہ باریک؟ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. کیوں کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا. لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش
تو قانون یہ ہے کہ وہ کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ باریک پڑھیں گے. پڑھیں گے باریک. یہ صرف لفظ اللہ کے لام کے بارے میں ہے اور لاموں کے بارے میں یہ قاعدہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن. اب را کو پھر کیسے بتاؤ گے کہ یہ زبان کی پشت ہے، یہ اس کو اوپر مسوڑوں سے لگاؤ. الرحمن. ہاں ہا پھر ٹھیک پڑھو درمیان حلق میں. الرحمن الرحیم. پھر وہی بات ہے، را کو پھر پڑھیں گے اور ہا کو درمیان حلق میں. یہ وہ ضروری باتیں ہو گئیں. اب غلطیوں سے بچانے کا طریقہ، بس کے اندر سین کو تیز نہ پڑھنا، سین کی بجائے سا پڑھنا. بیس غلطی ہوگی کہ غلطی نہیں ہوگی؟ کون سی غلطی ہوگی؟ لحن جلی. کون سی غلطی ہوگی؟ موٹی غلطی، بھاری غلطی، جس کے بارے میں حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں بھاری موٹی غلطی سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنے سے کبھی کبھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ غلطی نہیں کریں گے. سین کو تیز پڑھیں گے، سین کو سا کی طرح نرم نہیں پڑھیں گے. ایک غلطی سے بچنا ہے. بسم اللہ الرحمن. اب را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کو درمیان حلق میں. اگر را کو کوئی باریک پڑھے کون سی غلطی ہوگی؟ صفت عارضہ کی لحن خفی. کون سی غلطی؟ لحن خفی، باریک غلطی ہوگی، حسن نہیں رہے گا. اور ہا کی جگہ کوئی ہا پڑھے کون سی غلطی ہوگی؟ لحن جلی. کیسی ہوگی؟ لحن جلی. جو اللہ کا مقصود ہے مراد وہ حاصل نہیں ہوگا. لحن جلی سے کبھی کبھی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں ہا کو الرحمن. بعض لوگ ہمارے ہا کی جگہ خا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی غلط ہے. ہا کی جگہ خا پڑھنا. الحمد. نعوذ باللہ. عجیب لوگ، اتنے انتہائی خطرناک. جو پشتو ان کی ہوتی ہے اپنی زبان، وہ اتنی غالب کہ عربی کے اندر نعوذ باللہ اس کے اثرات. الحمد کی جگہ الحمد. یہ کی بات ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے جی. تو اللہ کا قرآن عربی میں ہے. انا انزلنا قرآن عربیہ. اس کو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا پڑے گا. التجوید هو اداء كاداء الرسول. تجوید کی کیا تعریف ہے؟ التجوید هو اداء كاداء الرسول. تجوید تو اس الفاظ اور ادائیگی کا نام ہے جو رسول کا طریقہ تھا. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے جی. تو بسم اللہ کے اندر 4 طریقے پورے ہو گئے. لفظاً لفظاً پڑھا دیا، پھر آیتاً مکمل، اور پھر اس میں جو صفات لازمہ ضروری باتیں وہ بتا دی. پھر غلطیوں سے بچنے کا طریقہ 4 بحثیں بتا دی ہیں. اب پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جن حضرات نے اپنے ہونٹوں کو گول کیا، یہ غلطی کی غلطی نہیں ہے طوا میں، کیونکہ ہونٹوں کے ساتھ طوا کا کوئی تعلق نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ زبان کا درمیان تعلق سے چمٹ جائے. اب پھر مجھے دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اعوذ باللہ کو کہتے ہیں تعوذ اور بسم اللہ کو کہتے ہیں بسملہ، تسمیہ. دونوں ہو گئے. اب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیوں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کام آتی ہے. الحمد. ایک طالب علم کا آواز آیا الحمد، مجہول آواز. غلط ہے کہ غلط نہیں ہے؟ میری نقل نہیں کر رہا. الحمد للہ رب العالمین.
العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. یہ آپ کو میں نے 3-4 آیتیں لفظاً کلمتاً پڑھا دی، پھر پڑھا دیتا ہوں. اب آیاتاً پڑھو. اب حسن اور خوبصورتی لہجہ میں، لیکن تجوید کے موافق. کس کے موافق؟ تجوید کے موافق. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك